اہل الحدیث کی حقانیت کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اہل الحدیث وہ لوگ ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں مجتہد سے بھی بغاوت کرتا ہے، استاد سے بھی بغاوت کرتا ہے، کتابوں سے بھی بغاوت کرتا ہے۔ ہمارا ایمان اللہ اور اللہ کے رسول پر ہے تو ہم بات بھی مانتا ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اہل الحدیث جب لوگوں میں بدنام ہے تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اکابر اور علماء انبیاء سے نیچے سمجھتے ہیں، اور مولویوں کا مطالبہ ہے کہ انبیاء سے اوپر سمجھو۔ کہتے نہیں اس زبان پر لیکن رویہ کچھ اس طرح کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہوگی اور علماء کہتے ہیں چونکہ چنانچہ لیکن لہذا امام نے تو یوں فرمایا ہے۔ آپ لوگ کہیں گے کہ یہ امام نے کیوں یوں فرمایا؟ میں کہتا ہوں ائمہ کے پاس کیا وہی آتا ہے؟ ائمہ مجتہدین صاحب وحی ہے یا غیر صاحب وحی؟ تو جو لوگ غیر صاحب وحی ہے اس سے غلطیاں ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ جب غلطیاں غیر صاحب وحی سے ہو سکتے ہیں، اگر ہم امام کی ہر بات کو مانیں تو آپ بتائیں اس کی صحیح اور غلط کس طرح معلوم ہوگی؟ صاحب وحی تو ہے نہیں۔ انبیاء کی بات کو تو ہم کھول کر اس لیے مانتے ہیں کہ اس میں غلطی کا کوئی احتمال ہو۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس کا رابطہ تو رب کے ساتھ ہوتا ہے، رب کے کہنے پہ کہہ دیتا ہے۔ لیکن انبیاء کے علاوہ کوئی صاحب وحی نہیں۔ جب انبیاء کے علاوہ کوئی صاحب وحی نہیں تو انبیاء کے علاوہ کوئی بھی واجب الاتباع بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں امام کی بات پیغمبر کی حدیث پر پیش کرو، اگر امام کی بات محمد رسول اللہ کے حدیث کے مخالف نہ ہو تو مانو امام کی بات، اگر امام کی بات رسول اللہ کی حدیث کے مخالف ہو تو ہم کس کو مانیں گے؟ شوق سے بولے، کس کو مانیں گے؟ پھر تو آپ سب لوگ وہابی ہیں۔ ہمارا تو بس یہی اصول ہے، یہی دعویٰ ہے، مانو تو اللہ کی اور اللہ کی رسول کی۔